وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی اور اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، خطبہ جمعہ شریف کا آج کا موضوع ہے سورہ اخلاص کی تفسیر اور علامہ محمد اقبال. اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو عنوان ہے اس کا تعارف شروع میں سماعت کیجیے. علامہ اقبال کے کلام کے اندر کچھ حصہ علامہ اقبال کے کلام کا فارسی زبان کے اندر بھی ہے. کچھ اشعار علامہ اقبال نے فارسی زبان کے اندر بھی تحریر فرمائے اور کچھ حضرات کا تو یہاں تک کہنا ہے علامہ اقبال کا جو فارسی کلام ہے یہ معرفت سے بھرا ہوا ہے، معرفت سے بھرا ہوا ہے. عارفانہ گفتگو فرمائی فارسی زبان کے اندر. فارسی کلام کے اندر ایک حصہ رموز بے خودی کا ہے. رموز بے خودی جو علامہ اقبال کا فارسی کلام ہے اس کے اندر ایک حصہ، ایک کلام، ایک نظم
علامہ اقبال نے سورہ اخلاص کی تفسیر کے حوالے سے تحریر فرمائی۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اپنی وحدانیت، اپنی بے نیازی اور اپنی توحید اور لا شریک ہونا اللہ کریم جل شانہ نے سورہ اخلاص کے اندر بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی یہ صورت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو بھی بہت پسند ہے، اور قرآن مجید کی صورت کے ساتھ پیار کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو بھی اللہ کریم جل شانہ درجہ اور رتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے اس سورہ پاک کے کچھ مطالب اور مفہوم اور تفسیر کو سمجھنا ہے، اور وہ بھی علامہ اقبال کے کلام سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ذکر کیا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے سورہ اخلاص کی یوں تفسیر سیکھی۔ خواب کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ اخلاص کی تفسیر پوچھی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس طرح سورہ اخلاص کی تفسیر بتائی۔ اس واسطے آج کے موضوع کا یہ بابرکت حصہ کہ جس کی نسبت علامہ اقبال کے واسطے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی خصوصیت اور شان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک موقع پر کچھ حضرات نے یہ شکایت کی کہ ہمارا جو امام ہے وہ اکثر ہی سورہ اخلاص کی تلاوت نماز کے اندر کرتا ہے، جب بھی ہو سورہ اخلاص پڑھ دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا لیا اور بلا کے پوچھا کہ یہ نماز کے اندر ہر بار سورہ اخلاص کا پڑھنا کیوں ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبو کا ایاہ ادخلک الجنہ، تیرا سورہ اخلاص سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا، سورہ اخلاص سے محبت کرنا تجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سورہ اخلاص کتنی فضیلت والی صورت ہے۔ اس سورہ پاک کے مختلف حصوں میں علامہ اقبال نے سب سے پہلے قل هو اللہ احد اس کی تفسیر کی، پھر آگے اللہ الصمد اس کی، پھر آگے لم یلد ولم یولد کی، پھر آگے ولم یکن لہ کفوا احد کی، یہ ترتیب وار۔ آج ہم پہلا حصہ سٹارٹ کر رہے ہیں قل هو اللہ احد۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا اکیلا ہونا، یہ بیان کیا گیا۔ یہ شرک کا توڑ ہو گیا پہلی آیت کریمہ۔ اب اسی پر جو علامہ اقبال نے جو کچھ کہا وہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک کے راہ او چیدم بخواب۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ آگے اپنی طرف سے نیاز مندی کا، پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں گل ز خاک کے راہ او چیدم بخواب، کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے کی مٹی سے پھول چنے۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی راہوں کی
مٹی سے بھی پھول چنے اور وہ پھول چنے ہوئے اپنے لفظوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ بتانے کا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم مقام و مرتبہ کے مالک حضرات ہیں کہ جن کے قدموں سے مٹی بھی لگ کر مٹی نہیں رہتی، وہ بھی پھول بن جاتی ہے۔ اور اپنا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اس قدر بیان کیا کہ ذات کے ساتھ پیار تو پیار ہے ہی، ان کے قدموں کے ساتھ، پھر ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے ساتھ بھی اتنا پیار ہے کہ جس مٹی نے حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کو چوما، علامہ اقبال اس مٹی کو بھی پھول سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ایک پسندیدہ چیز سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے ان کے راہ گزر سے، ان کے راستے سے کچھ پھول چنے۔ اب ساتھ ہی اگلے شعر میں حضرت ابوبکر صدیق کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ فرماتے ہیں وہ ابوبکر صدیق جو سب سے زیادہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار ہیں، سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری دینے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دین متین کی خدمت کرنے والے۔ امن، لفظ امن کا ویسے لفظی معنی ہے، من کا عربی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے احسان کرنا۔ آیت ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین، من کا معنی ہے احسان کرنے والا۔ ہماری بولی میں بھی ممنون لفظ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں، ممنون لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو امن الناس بر مولائے ما، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ خدمت کرنے والے۔ یہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا میری صحبت اور میری سنگت کے اندر سب سے زیادہ خدمت گزار بھی ابوبکر صدیق ثابت ہوئے، اور مال کے لحاظ سے بھی میرے دین کے سب سے بڑے خدمت گزار ابوبکر صدیق ہیں۔ اب علامہ اقبال نے یہ لفظ حدیث پاک سے لیے امن الناس بر مولائے ما، کہ وہ ابوبکر صدیق جو سب سے زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں، کلیم اول سینائے ما۔ اب ایک لفظ سمجھنے کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طور سینہ کے پہلے کلیم ہیں، پہلے کلیم۔ ایک طور پہاڑ سنا ہے، اس طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے، اللہ سے کلام کرتے، جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ طور تھا موسیٰ علیہ السلام والا۔ اپنے طور کی بات کرتے ہیں، ایک ہم مسلمانوں کا بھی طور ہے، ہمارے مسلمانوں کا طور سینہ بھی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے طور سینہ سے مراد ہیں ذات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ طور پہاڑ پہ پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ہمارا بھی حضور سے یہی رشتہ ہے کہ جو در رسول تک پہنچ جاتا ہے وہ رب ذوالجلال جل شانہ کی باتیں اسے مل جاتی ہیں۔ قرآن سارا رب کا کلام ہے، کہاں سے ملا؟ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ ہم سارے مسلمانوں کے لیے سرکار کی ذات اقدس طور ہے، طور سینہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس طور سینہ کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کا کلام سننے والا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی کہا کہ کلیم اول سینائے ما، کہ وہ ہمارے طور سینہ کے سب سے پہلے کلیم ہیں۔ آگے پھر حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ فرماتے ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہمت، جن کا حوصلہ، جن کی طاقت اسلام کی سرزمین کے لیے ایسے فائدہ مند ہے
جیسے زرخیز زمین کے لیے بادل فائدہ مند ہے۔ اب بادل برستا ہے تبھی زمین سے کوئی پھل پھول نکلتا ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی پیاری تشبیہ دی، کہا اگر اسلام سارا ایک زمین کی مثل ہونا تو اسلام کی سرزمین پہ جو پھل اور بوٹے لگتے ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پھل اور بوٹے کے لیے بادل کی مثل ہے۔ پانی ان پھلوں اور بوٹوں کو کس کا ملتا ہے؟ ابوبکر صدیق کی طرف سے ملتا ہے۔ قیامت تک جو اس سرزمین اسلام پر، اسلام کی سرزمین پر جتنے پھل اور بوٹے لگیں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی، جتنے لوگ اللہ اللہ کریں گے، اس سارے اللہ اللہ کرنے والے کے لیے ابوبکر صدیق مثل بادل کے۔ اب جو بادل سے ٹوٹ جائے، جس کی بادل سے بھی دشمنی ہو جائے، وہ کیسے اپنی زمین سے پھل پھول لے سکے گا؟ کہا اقبال نے کہ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کی ملت کی خاطر بادل کی طرح ہے، ثانی اسلام، اسلام میں بھی دوسرے، غار میں بھی دوسرے، میدان بدر میں بھی دوسرے اور مزار میں بھی دوسرے۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں دوسرے اس واسطے کہ سب سے پہلے اسلام کا نعرہ لگانے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سب سے پہلے، اور سرکار کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق۔ پہلا لا الہ الا اللہ عرب شریف کی سرزمین پر حضور علیہ السلام نے پڑھایا، اور پھر دوسرے نمبر پر سرکار کے بعد دوسرے نمبر پر ابوبکر صدیق۔ اس واسطے کہا ثانی اسلام، اسلام میں بھی دوسرے، و غار، اور غار میں بھی دوسرے۔ غار میں دوسرے اس اعتبار سے کہ غار کے اندر جب دونوں ہستیاں چلی گئیں تو اب اس اعتبار سے کہ دونوں میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے اول نمبر اونچا رتبہ حضور کا ہے اور دوسرے نمبر پر ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے کہا کہ غار میں بھی دوسرے، بدر، میدان بدر کے اندر بھی دوسرے۔ میدان بدر میں دوسرے کیسے؟ بدر کے میدان میں جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ ایک حضور علیہ السلام کی رہائش کے لیے، رات گزارنے کے لیے ایک چھپر، عریش بدر جسے کہا جاتا ہے، عریش عربی زبان میں چھپر کو کہا جاتا ہے، کہ ایک جگہ بنائی گئی جہاں پہ سرکار نے سٹے فرمانا تھا نبی کریم علیہ السلام نے۔ کمانڈر ہاؤس کہہ لو کہ سرکار کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اب اس جگہ پر حضور علیہ السلام نے رہنا تھا۔ اصحاب کے اندر مشورہ ہوا کہ اس عریش پر، اس حضور علیہ السلام کے مقدس مقام اور جگہ پر، حضور کے چھپر مبارک پر پہرا کون دے گا، چوکیداری کا کام کون کرے گا؟ ابھی دوسرے حضرات سوچ میں ہی تھے کہ کون کرے گا، تو سب سے پہلے جس ہستی نے ہاتھ اٹھا کر لبیک کہا کہ میں یہ کام کروں گا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ۔ عریش بدر میں بھی حضرت ابوبکر دوسرے، کیونکہ عریش حضور کا بنا اور اس کی چوکیداری سب سے پہلے حضرت صدیق نے کی، تو پھر اس اعتبار سے بھی دوسرے، اور آگے کہا وہ قبر اور مزار میں بھی حضرت ابوبکر صدیق دوسرے ہیں۔ آگے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق۔ گفتمش، جب مجھے زیارت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا، اور عرض کرتے ہوئے حضرت صدیق کو مخاطب کیسے کیا؟ اے خاصہ خاصان عشق، اے عشق کے خاص لوگوں میں سے بھی خاص، تھوڑی توجہ، اے عشق کے خاص لوگوں میں سے بھی خاص۔ عشق و محبت، پیار، اور پھر اس پیار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص، کسی کو محبت کسی سے، کسی کو کسی سے، کسی کو کسی سے، یہ سارے عام محبتوں والے، اور جن کو محبت ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پھر اس عشق میں کیا ہو گئے؟ خاص۔ اور پھر سرکار سے محبت کرنے والے جتنے بھی خاص عشق کرنے والے ہیں، ان سب میں سے سب سے خاص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، میں نے کہا عشق کے خاصوں میں سے بھی خاص ابوبکر صدیق،
آپ کو خاص ہی عشق تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، آپ کا عشق حضور کے عشق کے دیوان کا پہلا شعر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیوان کیسے کہتے ہیں؟ شعر، کوئی بھی شاعر جو اپنے اشعار کی کتاب اکٹھی لکھ کے دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیوان۔ جیسے دیوان فرید، دیوان غالب، دیوان اس پوری بک کو کہا جاتا ہے۔ اور سر مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو۔ کا عشق کے دیوان میں، حضور علیہ السلام کے عشق کے دیوان میں پہلے نمبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آگے فرماتے ہیں پختہ از دستت اساس کار ما، چارہ فرما پہ آزار ما۔ علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کیا پختہ از دستت اساس کار ما، آپ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ سے ہمارے دین کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ پختہ از دستت، آپ کے ہاتھوں سے مضبوط ہوئیں، اساس کار ما، آپ کے ہاتھوں سے ہمارے دین کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ بنیادیں ابوبکر صدیق کے ہاتھ سے اس وجہ سے مضبوط ہوئیں کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا اور حکومت سنبھالی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ڈھیر سارے چیلنجز تھے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے۔ کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ لوگ آ گئے کہ انہوں نے اپنا دعوی نبوت کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں، کچھ لوگ وہ آ گئے جنہوں نے اپنے دعوی نبوت کیا تو کچھ لوگ ان کو ماننے والے آ گئے۔ یہ ساری مخالفین اسلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ان کے مقابلے میں اس ہمت کے ساتھ کام کیا کہ تھوڑے سے ہی وقت میں سارے چیلنجز ختم اور اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو گئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق کو خواب میں دیکھ کر کہ پختہ از دستت اساس کار ما، آپ کی ہی وجہ سے ہمارے دین کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ ابتدا آپ نے مضبوط ہی رکھی ہمارے دین کی۔ او وقت کہ جس وقت حکومت سنبھالی، ارتداد کا فتنہ، ادھر ادھر جو ہے زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ، یہ سارے فتنے کھڑے ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تھا جو مسلمان فوج پر مشتمل تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے باہر لڑنے کے لیے اسے بھیجا تھا، اور اس لشکر کا جرنیل بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی عمر شریف بالکل چھوٹی سی تھی، 16 کے 18 سال ان کی عمر شریف تھی۔ سرکار کے بھیجنے کے بعد کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، تو وہ لشکر ٹھہر گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالتے ہی فوراً اس لشکر کو کہا آپ جائیے جدھر سرکار نے تمہیں بھیجا تھا، سرکار کے حکم کے مطابق تم ادھر ہی جاؤ جدھر حضور نے بھیجا تھا۔ کئی صحابہ کرام نے، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا بھائی حضور حالات خراب ہیں، ادھر ادھر سے کتنے چیلنجز آپ کے سامنے ہیں، آپ مسلم فوج کو باہر نہ بھیجیے، یہیں پہ روکیے، ہو سکتا ہے باہر سے کوئی حملہ آور ہو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، لہذا آپ ان کو باہر نہ بھیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا جواب دیا؟ فرمایا اس لشکر کو باہر لڑنے کے لیے بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اب میں حضور کے حکم میں دیر کروں یہ مجھے گوارا نہیں ہے، سرکار کے حکم پہ عمل کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بے شک دشمن مدینے پہ حملہ آور ہو جائے، ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے والا کوئی بھی نہ ہو، اور دشمن مجھے شہید کر دے، میری لاش بغیر کفن کے، بغیر قبر کے مدینے کی گلیوں میں پڑی ہوئی ہو، پرندے آسمان سے اتر کر میری بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں، فرمایا یہ سب کچھ گوارا ہے، پر اللہ کے رسول کے حکم میں دیر کرنا مجھے گوارا نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے ہاتھوں سے دین اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں، چارہ فرما پہ آزار ما، ہم بھی بڑے دکھی ہیں، ہم بھی بڑے دکھی ہیں اپنے حالات، اپنے دور کے اندر کہا ہم بھی بڑے دکھی ہیں، اے ابو بکر صدیق
آپ بہت اچھے طبیب ہو، آپ کو حالات کی سنوارنے بڑے آتے ہیں، کتنی مشکل حالات سے تم نے اس امت کو سنبھالا، ہمارے حالات کا بھی کوئی علاج فرمائیے، میں آپ کی بارگاہ میں عرضی لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے خواب میں حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا، اب سنو آگے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہی جواب ہمارا موضوع ہے۔ کہا گفت تا کہ در ہوس گردی اسیر، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے آگے جواب دیا، فرمایا تا کہ در ہوس گردی اسیر، کب تک تم سے مراد پوری امت کہ جن کی عرضی کی تھی علامہ اقبال نے کہ ہمارے حالات بھی پریشان کن ہیں، ہمارے حالات کا چارہ کیجیے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کہنے لگے تا کہ در ہوس گردی اسیر، اپنی قوم کو بتاؤ کب تک لالچ کی جال میں قیدی بنے رہو گے، کب تک لالچ کی جال میں قیدی بنے رہو گے۔ پوچھو اپنی قوم سے، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر، اگر اپنی چمک، اپنی دمک، اپنے اسلام کی رونق، اپنے اسلام کی جرت، اسلام کی بہادری یہ لینا چاہتے ہو تو سورہ اخلاص سے مسلمانوں کو عزت، آبرو، آب و تاب ملے گی۔ فرمایا سورہ اخلاص پڑھو۔ اب پڑھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کا وظیفہ کرنا شروع کر دو، پڑھنے کا مطلب تھا سورہ اخلاص سمجھو۔ سورہ اخلاص میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا جس کے ذریعے سے تمہاری پریشانیوں کا، بیماریوں کا، تمہاری مصیبتوں کا، تمہارے حالات کی خرابیوں کا علاج ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے کہا ابو بکر صدیق نے، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر، آب و تاب عزت، اپنی رونق، اپنی چمک سورہ اخلاص سے حاصل کرو۔ اب یہ جملے تھے جنہوں نے مجھے اس موضوع کے بیان کرنے پہ مجبور کیا کہ حالات کا دکھڑا مفکر پاکستان بلکہ مفکر اسلام ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور اس حالات کے دکھڑے پہ حضرت ابو بکر علامہ اقبال کو جو کچھ بتاتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا، اور آج کے حالات میں ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ سورہ اخلاص، اب سورہ اخلاص سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس سے سیکھو۔ پہلی آیت سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ بولیے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا ایک ہونا، اس میں سبق ہے ہمارے لیے بڑا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق نے کہا، این کے در صد سینہ پیجد یک نفس، سر از اسرار توحید است بس۔ کہو اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے نا، سمجھنا ہے اللہ کی وحدانیت کو، اپنی ذات سے شروع کر کے پوری دنیا کے جانداروں پہ نظر پھیرو۔ پوری دنیا کے کھربوں سے بھی بڑھ کر جاندار ہیں، اور سارے جانداروں کے سینے میں ایک ہی سانس چل رہا ہے۔ سارے جانداروں کے سینوں میں سانس ایک ہی چل رہا ہے۔ ہمارے سانس کے لیے بھی آکسیجن ضروری۔ اب سارے میں کیا، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی اونچی برادری کا ہے، کوئی نیوی برادری کا ہے، کوئی انسان کی شکل میں جاندار ہے، کوئی حیوان کی شکل میں جاندار ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی دنیا کے پرلے کنارے پہ بیٹھا ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں شکل و صورتیں بے شک مختلف، لیکن سانس علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو بے شمار جانوں کو ایک سانس سے زندہ رکھتا ہے نا، صاحب کے سانس ایک ہی ہے اور بے شمار جانیں زندہ ہیں۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے جو ایک سانس سے کھربوں کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ ایک ہو کر پورے جہان کا نظام بھی چلا سکتا ہے۔ یہی توحید ہے، یہی وحدانیت ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، کافروں کو یہی اعتراض ہوتا تھا جس وقت سرکار توحید کا پیغام دیتے، وہ کہتے تھے ایک ہو کر یہ سارا جہان کیسے سنبھال سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق نے سمجھایا کہ دیکھو ساری کائنات کو ایک ہی سانس پہ زندہ رکھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ کروڑوں پتی انسان ہو تو اس کے سانس لینے کے لیے آکسیجن کوئی خاص قسم کی ہوگی؟ بولیے،
یہی ہوگی نا جو ایک غریب سے غریب تر انسان جس فضا میں سانس لیتا ہے وہی ہوگی نا. ایک ہی سانس سب سینوں میں چل رہا ہے. کہا سر از اسرار توحید است بس. یہ اللہ کی توحید کے بے شمار رازوں میں سے یہ ایک راز ہے. ایک راز ہے جس سے اللہ نے اپنی توحید سمجھائی ہے. یہ دیکھو توحید. آگے سنو. کہا رنگ او برکن مثال او شوی در جہاں عکس جمال او شوی. یہ بات بڑی پیاری ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ فقط اپنی توحید منواتا نہیں تم سے. بھائی توجہ میری طرف. اللہ صرف اپنی توحید تم سے منواتا نہیں بلکہ رب چاہتا ہے کہ تم بھی ایک ہو جاؤ. کیا بات ہے. اللہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ تم بس زبان سے کہتے ہو اللہ ایک ہے. نہیں، رب چاہتا ہے میرے سارے بندے بھی کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں. رنگ او بر کن. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے کہا کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی توحید کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. اللہ کی توحید کا رنگ اپنے وجود پر چڑھا لو. آگے کہا مثال او شوی، اس معنی میں جیسے وہ ذات ایک ہے تم سارے بھی ایک ہو جاؤ. در جہاں عکس جمال او شوی، پھر جہان میں رب کے جمال کا تو عکس بن جائے گا. جہان کے اندر، دنیا کے اندر اللہ کے جمال کا تو عکس بن جائے گا. کیسے؟ پھر تجھے کسی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نام بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. پھر تجھے توحید کے درس دینے کی ضرورت پیش نہیں آ جائے گی. کہا مسلمان اینجدہ بن جا کہ تجھے دیکھ کر لوگ خود ہی رب کو پہچان جائیں. تجھے دیکھ کر تیرے اوپر رنگ نظر آئے اس کی توحید کا کہ ایک نے بنایا، اس ایک کی وجہ سے یہ سارے ایک ہی ہیں. یہی وحدانیت کا رنگ تیری ذات کے اوپر بھی چڑھنا چاہیے. یہ جو تم تقسیم ہو چکے ہو اس تقسیم سے نکل جاؤ. تقسیم میں نے اپنی طرف سے نہیں بتانی، علامہ اقبال نے بتایا وہی بتاؤں گا. یہ جو تم تقسیم ہو چکے ہو اس تقسیم سے نکلو. رب نے تمہیں ایک بنایا. اللہ نے سب کو کیسے ایک بنایا؟ آن کے نام تو مسلمان کرداست، از دوئی سوئے یکی اورداست. وہ ذات جس نے تم سب کو ایک ہی نام عطا فرمایا اور وہ نام ہے مسلمان. کیا نام ہے جی؟ ایک نام ہے نا سب کا. سب کو ایک نام عطا فرمایا. کیا نام؟ مسلمان. قرآن کریم کی آیت ہے ہوا سماکم المسلمین. اس ذات نے تمہیں مسلمان نام دیا. از دوئی کثرت سے سوئے یکی اورداست، وحدت کی طرف وہ رب تمہیں لے کے آئے. اللہ نے بتایا کہ وجود تمہارے بے شک ڈھیر سارے ہیں. اس کا اور وجود، اس کا اور وجود، اس کا اور وجود، اس کا اور وجود. وجود اور ہے، نام سب کا. بولیے نام سب کا. اور وہ نام کیا ہے؟ مسلمان. جب سب کا نام ایک تو پھر الگ الگ کیوں بھائی؟ الگ الگ کیوں؟ اس کثرت سے اپنے آپ کو نکال کر تو بھی وحدت کے پارے میں، وحدت کی رسی میں جڑ جا. تو بھی ایک ہو جا. جہاں پہ لفظ مسلمان آ جائے اس مسلمان کو اپنا سمجھ، اپنا سمجھ، اپنا سمجھ. مسلمان اللہ نے ایک نام دے دیا، اس نام کو پارا پارا نہ کر. یہ سبق ہے سورہ اخلاص. قل هو اللہ، اللہ ایک ہے اور بندوں کو بھی وہ ایک دیکھنا چاہتا ہے. اور ایک ہی بنایا بندوں کو کہ سب کو ایک سانس سے چلایا اور سب کو نام کیا دیا اکٹھا؟ مسلمان. آن کے نام ہے تو مسلمان کرداست. جس نے مسلمان نام رکھ دیا تجھے پارا پارا نہیں کیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، تجھے کثرت سے اکٹھا ایک ہی لڑی میں پرو دیا. آگے کا خیشتن را ترکو افغان خاندائی، آنچ وائے بر تو آنچ بودی ماندائی. تو بٹ چکا ہے، تو تقسیم ہو چکا ہے. تو نے اپنے ٹکڑے آپ کر لیے، رب نے تجھے ایک کیا تھا، تو نے ٹکڑے کیے. کیسے؟
خیشتن را ترک و افغان خاندائی، تو کہتا ہے میں ترکی ہوں، کوئی دوسرا کہتا ہے میں افغانی ہوں۔ تو جغرافیائی حدود کی وجہ سے بٹ چکا ہے، اپنے آپ کو جدا کر چکا ہے۔ یہ جو بٹنا تھا نا، یہ علامہ اقبال یہ بٹنا کہہ رہے ہیں، جدائی یہ کہہ رہے ہیں۔ علاقائی اعتبار سے کسی کو اپنے سے جدا نہ سمجھو۔ کوئی ترک میں بیٹھا ہے مسلمان ہے، آپ کا ہے۔ کوئی افغانستان میں بیٹھا ہے مسلمان ہے، آپ کا ہی ہے۔ کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، کوئی دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھا ہے بس مسلمان ہے تو پھر آپ کا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رب نے تو تمہیں ایک بنایا اور ایک سانس پہ چلایا، ایک نام عطا فرمایا، ایک دیکھنا چاہتا ہے، اور تم نے اپنے آپ کو ترک افغان بنا دیا۔ کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی اس تقسیم سے بٹ گئے۔ دنیاوی عالمی سطح پہ دیکھو تو ہم ملکی حدود میں بٹ گئے، جی یہ پاکستانی ہم ہیں، وہ افغانی ہے، وہ عراقی ہے، وہ ایرانی ہے، وہ فلسطینی ہے، ہم اس سلسلے میں بٹ گئے۔ اس سے تھوڑا نیچے آؤ تو صوبائی حدود کے اعتبار سے ہم بٹ گئے، جی پنجابی ہیں، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے۔ پھر اس سے نیچے آؤ تو ضلعی حدود کے اندر ہم بٹ گئے، یہ سہیوال والے ہیں جی، وہ فیصل آبادی ہے، وہ جنگوی ہے، پھر اس حدود میں بٹ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم شہروں میں بٹے، پھر اس کے بعد آگے قصبوں میں بٹے، اور آج اس دور کے اندر، حالات کے اندر، موجودہ حالات کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے 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 آج ہم ایک ایک گھر بٹ چکا ہے، ایک ایک گھر بٹ چکا ہے۔ اب ایک لائن میں 10 گھر ہیں تو سمجھو وہ 10 الگ الگ ہی سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو الگ الگ ہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے، رونا یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 فرد رہتے ہیں تو وہ بھی الگ الگ بن گئے، ایک گھر کے بھی فرد بٹ چکے، تقسیم ہو چکے۔ رب نے تو فرمایا تھا پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اللہ توحید کا یہی سبق ہمیں پڑھانا چاہتا ہے، میں ایک ہوں تم بھی ایک ہو جاؤ۔ اللہ کی توحید کا رنگ تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ملکی، صوبائی، ضلعی اور شہری تقسیم کے بعد پھر گھروں کی تقسیم، اور پھر اس گھر کے اندر رہ کر بھی ہم الگ الگ ہیں۔ آپ سوچو گے کہ ہم اکٹھے نہیں، ہم الگ۔ اکٹھے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کے درد کو اپنا درد سمجھا جائے، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی جائے، کسی کے غم کو اپنا غم سمجھا جائے، کسی کی خوشی کو اپنی۔ اور گھر میں 10 فرد رہتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا سلسلہ ہے، اپنا سلسلہ ہے۔ ایک اچھا کھا کے سو رہا ہے، دوسرے کو غم ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں دوسرے کی کہ کوئی بھوکا بھی سو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اگر ہوتا تو پھر جیسے اپنی بھوک اسے محسوس ہوتی ہے، اسے اپنے مسلمان بھائی کی بھوک بھی محسوس ہوتی۔ اگر ایک ہوتا تو جیسے اس وجود پر ٹھنڈ لگتی محسوس ہوتی ہے، ایسے کسی اور مسلمان بھائی کی بھی سردی محسوس ہوتی۔ اگر ایک ہوتا تو جیسے اس وجود کو گولی لگے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسے فلسطینیوں کے چرتے ہوئے سینے بھی دیکھ کر اسے اسی طرح کی تکلیف ہوتی جیسے اپنا سینہ چرے تو اسے تکلیف ہوتی۔ اگر ایک وجود ہوتا تو اپنا بچہ چھن جائے، خدا نخواستہ چلا جائے دنیا سے، تو جتنا درد، آہو بکا، رونا دھونا، جتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسے ان بچوں کے جدا ہونے کی بھی تکلیف ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے اللہ چاہتا ہے کل دنیا کے ایک ہو جاؤ، کل دنیا کے ایک ہو جاؤ، اور ہم ایک گھر میں رہ کر بھی ایک نہیں ہیں۔ اصل تفرقہ بازی یہ ہے، فرقہ بازی یہ ہے کہ جس کے اندر بٹ کر، اس کو کوئی فرقہ بازی کہتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے لحاظ سے جو مسلمان کے نام سے باہر نکل جاتا ہے، اسے کوئی کہے کہ یہ غیر مسلم ہے یا یہ بد مذہب ہے، اسے تعلقات ٹھیک نہیں، تو مولوی فرقہ پائی جاندہ۔ اور مولوی کے فرقہ بازی وہ ایک سائیڈ پہ رکھو، تم ایک گھر میں بھی پتہ نہیں کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہو۔
یہ فرقہ بازی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا سورہ اخلاص پڑھو، اپنے آپ کو اس فرقہ واریت سے نکالو کہ تم ایک گھر میں بھی ایک دوسرے کے دشمن، اور اب الیکشن نزدیک ہے، کسی کی ایک پارٹی دوسرے کی دوسری پارٹی، وہ آپس میں دشمن، سکے بھائی ہو کر دشمن۔ ایک ہونے کے لیے علامہ اقبال نے کہا، اور آگے کہا خیشتن را ترک و افغان خواندئی، وائے بر تو افسوس تجھ پر آنچ بودی ماندئی، تو جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا، جیسے تھا ویسا ہی۔ یہ کرتوت تو کرتے تھے مکہ کے کافر، وہ کہتے تھے ہم ہیں مکی، وہ ہیں یمنی، وہ ہیں عراقی، لہذا مکہ والے اپنی سوچتے تھے، یمن والوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مکے کا ابو بکر، ایران کا سلمان، حبشہ کا بلال، ایک ہی صف میں کھڑے کیے کہ نہیں؟ سلمان فارسی، بلال حبشی، ابو بکر صدیق ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے۔ سرکار نے سب کو ایک کر کے بتایا، فرمایا تم سب کے سب ایسے ہی ہو جیسے دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں ہوتی ہیں، ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا ہوتی ہے۔ انج ہوندہ کہ نہیں؟ دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کا، تمہارا وجود اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے وجود کا سہارا ہو، اور اس کا وجود تمہارا سہارا ہو، تم سارے اس طرح رہو جیسے دیوار میں جڑی ہوئی اینٹیں۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اس کے ساتھ برادری میں کوئی آ جا ہو نہ ہو، کوئی لین دین ہو نہ ہو، کوئی احسان کیا لیا جنہوں باجیاں آنکھ دینے وہ ہو یا نہ ہو، نہ بھائی مسلمان ہو، تمہارا آپس میں یہی رشتہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو علاقائی جغرافیائی تقسیم سے بالا تر رکھیے۔ تم جو بھی ہو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہو، تو اسی مسلمان ہونے کے پیش نظر اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیے۔ آگے کہا وارہاں نامی درا از نام ہا، ساز باخم در گزر از جام ہا۔ وارہاں نامی درا از نام، کہتے ہیں کہ تجھے نام اس نے دے دیا ہے، اللہ نے دے دیا ہے، اپنے نام ختم کر اپنے نام، جو رب نے نام دے دیا ہے اس نام پہ رہو۔ اللہ نے نام دیا ہے مسلمان، اس نام پہ رہو۔ یہ ترکی، افغانی، عراقی، ایرانی، یہ پاکستانی، یہ پنجابی، یہ بلوچی، یہ نام ختم کرو۔ وارہاں نامی دراز نام ہا، تجھے رب نے نام دے دیا ہے، اپنے نام بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں مسلم سے جو دوسری طرف گیا وہ کچھ نہیں لگتا تمہارا، جو مسلم ہے مسلمان ہے وہ تمہارا ہے، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو۔ اور دوسرے مقام پہ علامہ اقبال نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ چین و عرب بولتے جاؤ ہمارا، چین و عرب، ہندوستان، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ہم کوئی چند فٹوں کی حدود میں بند ہو کر رہنے والا مسلمان کا مزاج نہیں ہوتا، مسلمان کا مزاج بڑا وسیع ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں چین بھی ہمارا ہے، وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ ہمارے ہیں، عرب بھی ہمارا ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کہ جب مسلمان ہیں تو جہاں پہ مسلمان ہے وہ ہمارا دیس ہے، ہمارا وطن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوگا۔ وارہا نامی درا از نام ہا، ساز باخم در گزر از جام ہا۔ کہو اگر تعلق بنانا ہے تو سراہی سے بنا، پیالوں سے نہیں۔ سمجھانے والوں نے کمال کیا، یہ تو ہماری اپنی قسمت کے نہ سمجھے۔ کہا پیالے سے بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، سراہی سے تعلق بنا، اسی سراہی سے تو ہر پیالے میں جام پہنچا ہے۔ ہر پیالے میں تو پیالوں کے سامنے جھکتا ہے، چھوڑ پیالے، سراہی سے تعلق جو دیکھو، سراہی میں جو کچھ ہے مین چیز تو سراہی کو دیکھا جائے گا، پیالہ نہیں دیکھا جاتا۔ پلاسٹک کا پیالہ ہو، چینی کا پیالہ ہو، مٹی کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، سراہی میں شراب ہے تو کسی پیالے میں پڑا ہوا پاک ہو سکتا ہے؟ بولیے، سعودی عرب سے لیا پیالہ، اس میں پڑی ہوئی شراب پاک ہے پلید؟
بولیے، پیالے کا نہیں، سراہی کا، مین سراہی کا جس سے پیالہ بھر رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیے وہاں پہ کیا ہے۔ اور اگر سراہی میں ہے آب زمزم اور اسرائیل سے لائے ہو پیالہ تو کیا پلید ہو جائے گا؟ پھر بھی آب زمزم ہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پیالوں میں نہ بٹو، پیالوں کے ساتھ نظر نہ دوڑاؤ، پیالوں میں تقسیم نہ ہو، سراہی سے تعلق قائم کرو۔ سراہی ایک ہے، سراہی ایک ہے، اور اس سراہی سے جو جام ہے وہ جام اسلام کا ہے، اور اس اسلام کے نام پر تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو ایک ملت میں رکھ کر مضبوط ہو جائیے، ایک ہو جائیے۔ اے کہ تو رسوائے نام افتادائی، از رست خیش خام افتادائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور یہ دراصل پوری قوم کی بات ہو رہی تھی، مخاطب شاعر اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں، بات سب کی ہے، کہا اے کہ تو رسوائے نام افتادائی، او اے مسلمان تو نے اپنا نام رسوا کر دیا، تو نے اپنا نام رسوا کر دیا، تو اپنے نام کی لاج نہیں رکھی، نام کا مسلمان ہے، لاج مسلمانوں والی نہیں ہے۔ کبھی وقت تھا کہ لفظ مسلمان بڑی عزتوں والا نام، مسلمان 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 کی نام رسوا کر دیا تو نے۔ دیکھو اس مفکر اسلام کی نگاہ کتنی دور تک جا رہی تھی، اس وقت کے حالات اپنی جگہ پہ، جو آج کے حالات ہیں اس کے سامنے ان کلام کو پڑھا جائے تو کیسی بالکل جیسے تصویر کھینچ کے رکھ دی کہ آؤ مسلمان تو نے مسلمانی کا نام بھی رسوا کر دیا۔ دیکھ لو بیرون ممالک میں کبھی یہ ہوتا تھا، جہاز میں بیٹھے ہو، کسی ملک میں گئے ہو، کہیں پہ بھی گئے ہو، اسلام کو امن کا حوالہ سمجھا جاتا تھا، اسلام کو امن کا حوالہ، اور آج مسلمان ایک بے عزت ہو چکا، نام بھی اپنا بدنام کر چکا۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مختلف ناموں میں تقسیم کر 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 کے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان بھائی ہے ہمارا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا رگڑا ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ افغانی ہے ہم تو محفوظ ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہی ہماری ریت رہی۔ ہم نے کہا فلسطین دبایا جاتا ہے تو دبایا جائے، اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم تو محفوظ پڑے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں نا، ہمیں اپنی پڑی رہی، ہم نے مسلمان کا نام بدنام کر دیا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ وہ بصرہ کے علاقے سے ایک جوان چلتا ہے، سندھ کے علاقے میں بولی بولنے والی ایک بی بی کی آواز پر، اور محمد بن قاسم اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ اتنا لمبا سفر صرف ایک خاتون کی آواز کی خاطر کرتا ہے۔ وجہ یہ تھا وہ بصرہ کا تھا، یہ سندھ کی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہماری حدود مختلف، انہوں نے کہا وہ بھی مسلمان، میں بھی، وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے، اور وہ میری بہن کی آواز ہے۔ اس نے اس آواز کو سمجھ کر مسلمان ہونے کے ناطے وہاں سے چل کر یہاں تک عزت کی خاطر، انہوں نے تحفظ کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی خبر نہیں، ہم کہتے ہیں میرے گھر کا چولہا جل رہا ہے، بس خیر ہے، سب کا بھائی بھوکا مرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کھانے کا ملے کسی کو نہ ملے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جس مسلمان کو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، ان کا مزاج یہ تھا کہ حضرت عمر فرماتے تھے اگر نیل کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا، کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے دروازے پہ مسلمان انسان اشرف المخلوقات بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، رول جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسلام کے نام پر جو رب ذوالجلال نے ایک کڑی بنایا تھا، ہم اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے تقسیم ہو گئے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، باقی جہان چھوڑو، آپ اسپتالوں میں بھی جاؤ، وہاں پہ بھی یہ چیز ہے کہ جس کے پاس سفارش ہے، جس کے کہیں اونچے تعلقات ہیں، اسے دوائی مل رہی ہے، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسے مکان مل رہا ہے، اسے رہائش مل رہی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ چادر بچھا کے اپنے مریض کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔
مسلمان کو بدنام کر دیا مسلمان نے، مسلمان کا نام رسوا کر دیا، کہا از درخت خیش خام افتادئی۔ علامہ اقبال نے کہا او اللہ کے بندے، بوٹا جس بوٹے پہ تو لگا تھا بڑا اچھا تھا، کبھی پک جاتا نا تو پھر لوگوں کو لگتا پتا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تو بوٹے سے کچا گر گیا ہے، بوٹے سے کچا گر گیا ہے۔ آپ کو سمجھیے، آم تو سب نے کھایا ہوا ہے، کیا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، لیکن وہی آم بوٹے پہ لگا اگر بور کی شکل میں گر جائے تو کڑوا ہے کہ نہیں؟ اب اس بور کو کھا کے کوئی کہے بھئی آم تے کچا ہوندا، سچا وہ بھی ہے، وہ بھی سچا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے کچا گرا ہوا کھایا، کچا گرا ہوا کھایا۔ اور کوئی چھوٹی سی امبی بنی ہوئی گری ہوئی اٹھا کے کھائے اور کہے آم تو کھٹا ہوتا ہے، وہ بھی سچا ہے۔ اور کوئی پکا ہوا کھا کے کہے بھئی آم تو بڑا خوش ذائقہ اور میٹھا ہوتا ہے، سچا یہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے کچے گرے ہوئے کھائے، اس نے کہا کھٹا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں او مسلمان تو اپنے اسلام کے درخت سے کچا گر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جیسوں کو دیکھ کر غیر مسلم کہتے ہیں انج دے مسلمان ہوندے نے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ اس درخت پہ لگا ہوا پکا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی وہ کتنے میٹھے تھے، ان کی کیا جمال تھا، ان کا کیا جلال تھا، ان کا کیا حسن تھا۔ جنہوں نے ان کو دیکھا اور وہ کہیں گے کہ مسلمان کمال کی شے ہوتے ہیں، جنہوں نے ہم جیسے گھٹیا انسانوں کو دیکھا وہ کہیں گے بھائی مسلمان بالکل۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ از درخت خیش خام افتادائی، تو کچا گر چکا ہے اپنے درخت سے۔ با یکی ساز از دوئی بردار رخت، وحدت خود را مگرداں لخت لخت، کا ایک سے تعلق جوڑ اور ایک ہی بن کے رہ۔ کس ایک سے؟ قل هو اللہ، اللہ ایک ہے، اس ایک سے تعلق جوڑ۔ از دوئی بردار رخت، اور اپنا ساز، اپنا سامان، اپنا تعلق، یہ شرکت، یہ کثرت، یہ لوگوں میں بٹ جانا، اس سے ختم کر۔ آگے علامہ اقبال نے کہا وحدت خود را مگرداں لخت لخت، اپنی وحدت کو ٹوٹے ٹوٹے نہ کر، رب نے ایک بنایا ہے، تم اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کر۔ اے پرستارے یکی گر تو توئی، تا کجا باشی سبک خانے دوئی، کہا اے پرستارے یکے، اے ایک کی عبادت کرنے والے، ایک کی عبادت کرنے والے۔ غریب ہے، جھگی اور کٹیا میں رہتا ہے، وہ بھی عبادت کس کی کرتا ہے؟ کہ کوئی کھربوں کا مالک وزیر ہے تو وہ بھی عبادت۔ پرستار سب، پرستاری یعنی عبادت سب کس کی کرتے ہیں؟ ایک کی۔ کسی نے کہا کہ مجھے اپنا وکھرا خدا چاہیے کیونکہ میں امیر ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں ملک صاحب ہوں، بولیے اسی خدا کو ماننا پڑے گا جس خدا کو غریب مانتا ہے، اسی خدا کو تیرا سجدہ ہے جس خدا کو غریب سجدہ کرتا ہے، اسی کو تیرا بھی سجدہ ہے جس کو ترک، افغان، تاجکستان سارے۔ تو واحد ایک ذات کا پرستار ہے، اپنے آپ کو کیوں دو دو میں تقسیم کر رہا ہے؟ تا کجا باشی سبک خانے دوئی، کہا کب تک تو ان کثرتوں میں بٹا رہے گا، کب تک تو اپنے آپ کو ان کثرتوں میں تقسیم کیے رکھے گا، کب تک تو ٹوٹے ٹوٹے ہوتا رہے گا؟ پلٹ کے آ، اپنے آپ کو ایک کر۔ تو در خود را بخود پوشیدائی، در دل آور آنچ بر لب چیدائی۔ علامہ نے کہا مسلمان تو نے اپنا دروازہ اپنے اوپر خود بند کیا ہے، مت کر شکوے کسی اور سے، تو نے اپنا دروازہ اپنے اوپر خود بند کیا ہے۔ اگر تم ایک ہوتا اس طرح جڑ کر مسلمان کے ساتھ تیرا تعلق ہوتا، باہر کے ایٹم وغیرہ کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کا آپسی اتحاد و اتفاق بھی وہ طاقت تھا جس کے سامنے کسی کی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو نے اپنا دروازہ اپنے اوپر خود بند کیا ہے۔ در دل آور آنچ بر لب چیدائی، ہاں دکھڑا سناتے ہوئے علامہ نے کہا او اللہ کے بندے، زبان سے جس تسبیح کو پڑھتا ہے نا وہ دل میں بھی اتار،
زبان سے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ دل میں بھی اتار، دل میں اتار۔ کون سا وظیفہ؟ قل هو اللہ، اے زبانی نہ پڑھ صرف، بلکہ دل میں بھی اتار۔ وہ ایک ہے، سب اسی ایک کے پرستار ہیں، ہم سب کو بنایا اسی ایک نے ہے، ہم سب اسی ایک کے عبادت گزار ہیں، تو پھر اس ایک کی خاطر ہی کیا ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو۔ آگے صد ملل از ملت انگیختی، بر حصار خود شب کیوں ریختی۔ وقت ہو چکا ہے، بقایا انشاءاللہ اگلے جمعے یہ سلسلہ چلے گا۔ علامہ نے کہا تو نے ایک ملت کی 100 ملتیں بنا ڈالی، ایک ملت کی، ایک قوم کی 100 قومیں بنا ڈالیں، ایک قوم کی 100 قومیں بنا ڈالیں۔ ایک قوم کی ایک شے کے 100 ٹوٹے کیے جائیں تو وہ بچ جائے گی، ہمارے وجود کے 100 ٹوٹے کر دو زندہ رہ جائے گا۔ تو اے 100 ٹوٹے کہیں کیتے ایک ملت کے، ہم نے خود، وہ افغانی، وہ عراقی، وہ فلاں چکا جی، وہ فلاں چکا جی، وہ فلاں چکا جی، وہ ہمارا نہیں، ہماری برادری کا نہیں، وہ فلاں برادری، وہ فلاں، ہم برادریوں میں بھی تقسیم ہو گئے۔ آگے تیری ذات کیا ہے؟ نہیں تو ساڈا نہیں۔ تیری ذات کیا ہے؟ نہیں تو۔ کمال ہے۔ علامہ نے کہا تم نے اپنی آپ کو قتل خود کیا ہے، اپنے آپ کو قتل، کوئی باہروں آ کے تھوان نہیں مار کے گیا، کہا اپنے آپ کو بر حصار خود شب خوں ریختہ ہی۔ اللہ نے جو قلعہ مضبوطی کے ساتھ تمہیں محفوظ حفاظت گاہ بنایا تھا، اس قلعے کو توڑ کر اپنا خون تم نے خود کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقایا حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ شریف پر تمام حضرات وقت پہ تشریف لائیں تاکہ یہ سلسلہ ہم مکمل کر سکیں۔